جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کی جو سمٹ ہے وہ اس کا ایک اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. سربراہی اجلاس اسے کہیں گے، لیڈرز جو ہے کا اجلاس جو ہونے جا رہا ہے اسی سال پاکستان کے اندر. اور پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں. بڑا جناب ان کے دل میں ہے کہ نریندر مودی صاحب پاکستان آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. پاکستان کی جو فارن منسٹری کی سپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام جو SCO ممبر اسٹیٹس ہیں، ان کے جو ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں، ان کو انوائٹ کریں گے انکلوڈنگ انڈیا. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی پاکستان اس سال نہیں آئیں گے، اور پاکستان کو اس قسم کی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان SCO کا ممبر 2017 میں بنا. پہلے پاکستان کو 10-12 سال اس کا آبزرور اسٹیٹس پاکستان کے پاس تھا. اب پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لیڈرشپ کا رول لینے جا رہے ہیں. یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو SCO ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو یا برکس ہو، یہ اینٹی ویسٹ بلاکس ہیں. میری اسیسمنٹ میں نریندر مودی کیوں پاکستان نہیں آئیں گے، اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی اس لیے پاکستان نہیں آئیں گے کہ آپ نے ابھی دیکھا حال ہی میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس جو استانہ قزاقستان میں ہوا، اس میں ڈاکٹر جے شنکر جا کے نریندر مودی کی ریپریزنٹیشن کرتے رہے. یہ پہلی بات. انڈیا جو ہے اس نے SCO کو، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، ایک سٹیپ نیچے لے آئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے SCO کی کوئی ورتھ ویلیو اب نہیں رہی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ہم بائی لیٹرل تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، ہم ملٹی لیٹرل تعلقات کو اہمیت نہیں دیتے. ایسا ملٹی لیٹرل گروپ جو کہ امریکہ کے خلاف ہو. اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں، ہی از دا موسٹ پرو ویسٹ انڈین پرائم منسٹر ایور کیم ان دی ہسٹری آف انڈین پالیٹکس اینڈ فارن پالیسی. اس کی ظاہری بات ہے، وجوہات ہیں. نریندر مودی کے سامنے جو چوائسیز ہیں وہ ہی ہیز ٹو میک دوز چوائسیز، اور ان میں لارجلی ظاہری بات ہے جو بڑی چوائس ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا از an aspiring great power. So when you are aspiring for being a great power, you have to take decisions. So انہوں نے اس کو نیچے کر دیا. دوسری امپورٹنٹ وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جاتا ہوں پاکستان تو ابھی تو حکومت کا پہلا سال ہے، تو پہلے سال ہی چلا جاؤں، سپٹمبر اکتوبر میں چلا جاؤں، مطلب کوئی بات بنتی نہیں ہے. اس سے بہت سارے جو اگلے 4 سال 5 سال جو ہے اس کی ایک جسے کہیں گے نا اورینٹیشن نظر آئے گی کہ مودی صاحب کیا چاہتے ہیں. وہ میرا نہیں خیال وہ خود پاکستان آ کے وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. گو کہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے، لیکن یاد رکھیں بائی لیٹرل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اینڈ دین ہوسٹ ملک کے ساتھ تو پھر بائی لیٹرل ملاقات ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو کہ جو G20 کا اجلاس ہوا بھارت کے اندر، تو مودی صاحب نے تقریباً تمام گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ بائی لیٹرل ملاقاتیں کی، کیونکہ یہ تو بڑی انسلٹ والی بات ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آئیں اور آپ ان کے ساتھ 1-on-1 ملاقات نہ کریں. تو مودی صاحب نے تمام جو برکس جو G20 کی لیڈرشپ تھی آلموسٹ سبھی کے ساتھ بائی لیٹرل ملاقاتیں کی. پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی تمام لوگوں کے ساتھ بائی لیٹرل ملاقات کرنی پڑے گی. یا تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی اگر فار ایگزامپل وہ آتے ہیں اور وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں سوری، میں بائی لیٹرل ملاقات کا خواہش مند نہیں ہوں، میں ملٹی لیٹرل فورم کے تحت آ رہا ہوں اور اسی میں جو بات ہم نے کرنی ہوئی کر لیں گے. لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ ان کے جو آنے سے آپٹکس کریٹ ہوتی ہیں، دے آر مور امپورٹنٹ
دین ان سینس کہ آپ عوام کو کلیریفائی کرتے رہیں کہ بھائی جان ہم جا رہے ہیں یا نہیں گئے یا ہم نے بائیلیٹرلی ملاقات نہیں کی. سو مجھے لگتا ہے یہ ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے. تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا ہم نے کوئی پروسیس شروع کرنا ہے تو وہ نچلے سطح پہ کریں, اتنی ہائیسٹ لیول پہ چیزیں نہ کی جائیں. سو وہ اگر کریں گے بھی پروسیس تو وہ اور لیول پہ ہوں گے. ہاں ہو سکتا ہے پاکستان اس حوالے سے سجیسٹ کر رہا ہو کہ اگر نریندر مودی مان جاتے ہیں پاکستان آنا تو پاکستان کچھ ایسے میئرز سجیسٹ کر سکتا ہے جو کہ وہ بائیلیٹرلی مودی صاحب لیں. اس میں ہائی کمشنرز کا ریسٹور کرنا, ویزا رجیم کو نارملائز کرنا, واگا پہ ٹریڈ کرنا, اور ورکنگ باؤنڈری ایل او سی کے اوپر اور چیزوں کو بہتر کرنا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا. کشمیر کے حوالے سے یہ جو انڈیا کی کمپلینٹس رہتی ہیں کہ جی پاکستان سپورٹ کرتا ہے, اس حوالے سے پاکستان بہت کچھ کلیریفائی کر سکتا ہے کہ ہمارا کیا ویو ہے, کیا جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں میں جسے کہتے ہیں نا وہ ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب بھارت کے اندر ایس سی او کا فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا تھا اور تو ادھر پاکستان کے فارن منسٹر گئے تھے اور وہ ملے تھے, گو کہ چند سیکنڈز کی ملاقات ہوئی تھی ادھر فورم کے اوپر, جب ڈاکٹر جے شنکر نے تمام لیڈرشپ کو ویلکم کیا تو شیک ہینڈ ہوا اور شیک ہینڈ کے بعد وہ چلے گئے. اور یہ چیز ٹھیک ہے جی. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ سو یہ چیز جو ہے نا اس کا ایک وزن ہے کہ نیچے لیول پہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں شروع کی, ہم اوپر لیول پہ کیوں اتنا کچھ کرنے کی کوشش کریں. دین اس کی ایک اور لاجک بھی ہے, اور وہ لاجک یہ ہے کہ انڈیا نے جو سٹانس اس ایس سی او سمٹ میں پاکستان کے بارے میں لیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ تو کراس بارڈر ٹیررزم کرواتا ہے, نام نہیں لیا. میں نے ویسے کسی سابق امبیسڈر سے پوچھا کہ کل میں کسی ٹی وی اسٹیشن پہ تھا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ یہ انڈیا جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ دہشت گردی جو ہے وہ کنڈیم کی جانی چاہیے. وہ ممالک ٹھیک ہے جی جو دہشت گردوں کو ہاربر کرتے ہیں اور دہشت گردی کی کراس بارڈر ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں, ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے. مطلب دس از واٹ انہوں نے کہا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پچھلی وہ ایک اور اتنا اچھی پوزیشن لی ہو, اتنی ٹف پوزیشن لی ہو, اپنے لیے تو ان کی اچھی ہے نا ڈاکٹر جے شنکر کے لیے, اتنی ٹف پوزیشن لی ہو اور اگلی پوزیشن میں اگلے سال میں یا اسی سال آپ کہیں کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے, یاد رکھیں. اور دین انڈیا کے انٹرنل کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ کیوں مودی صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مودی صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ بھارت کے اندر جو ایک ماحول ہے وہ ماحول جو بی جے پی نے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے بارے میں بنایا ہے, مثال کے طور پر امت شاہ صاحب ہوں, راجناتھ سنگھ صاحب ہوں, پرائم منسٹر مودی ہوں, اور ایون کہ اب تو جے شنکر صاحب بھی کہ گھس کے ماریں گے, کشمیر لے لیں گے, کشمیر ہمارا ہے. وہ ایک اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ راہل کنول جو ایک جرنلسٹ ہیں وہ امت شاہ صاحب آئی تھنک ڈیورنگ الیکشن کمپین سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے کہ کشمیر لیں گے تو کب لیں گے, کیسے لیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ ہمارا حصہ ہے, ہم لیں گے. کب لیں گے, کیسے لیں گے. اس نے کہا میں آپ تم کو یہیں پہ سارا کچھ بتا دوں. سو دا پوائنٹ از کہ اتنا بڑی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے بی جے پی کی طرف سے بھارت کے اندر, اور جو یہ انویسٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جی پاکستان ٹیرر اسپانسرنگ کنٹری ہے, وہ دہشت گردی کراتے ہیں, وہ بارود ہیں, وہ دن کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, رات کو دہشت گردی کرتے ہیں. یہ وہ ایک پورے کا پورا ایک انوائرمنٹ انہوں نے ایکو سسٹم جسے آپ کہتے ہیں وہ بنایا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو انڈو کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ کہ جب
مودی صاحب جو کہ 400 کی بات کرتے تھے ان کو کم سیٹیں ملی، تو اس موقع پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ دین ایس سی او کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی پاکستان کے ساتھ کوئی بہت اچھی دوستی ہو، پاکستان کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو اور پاکستان اس کو کہہ سکے کہ آپ لے کے آئیں ان کو، مودی صاحب کو ادھر پاکستان لے کے آئیں. یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس اندر امپورٹنٹ پوائنٹ. سو اس کو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، میں آپ کو بات بتاؤں. اور دین آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی کے لیے پاکستان آنا، جہاں پہ شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہو، پاکستانی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو، بڑا مشکل کام ہے. سو اور دین ایک اور اہم پوائنٹ بہت ہیں کہ کیوں مودی صاحب نہیں آئیں گے. انڈیا کی ایک پوزیشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کو جو گلوبل سٹیج ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں تھوڑی سی ٹف ٹائم دیا جائے. سو وائی وڈ انڈیا لائک دیٹ اے کنٹری جس کو ہم گلوبل سٹیج پہ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، اس کو اس کے گھر جا کے ہم اس کو نارملائز کر دیں؟ ممکن نہیں ہے. سو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں، ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ، اور اب ہو رہا کیا رہا ہے، شی جن پنگ یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم تو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ممالک جو کہ کولڈ وار کی جو مینٹیلٹی ہے، کولڈ وار کی جو مینٹیلٹی ہے اس کو انفورس کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. سو انڈیا از اے پارٹنر آف دوز کنٹریز. انڈیا تو ان ملکوں کا پارٹنر ہے، انڈیا تو ان ملکوں کا پارٹنر ہے. انڈیا تو امریکہ کا پارٹنر ہے کہ نہیں پارٹنر؟ بالکل پارٹنر ہے. سو یہ جو انڈیا چائنا کرٹیسائز کر رہا ہے امریکہ کو، بیسیکلی تو چائنا بھارت کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اینڈ دین انڈیا کے اندر جو ایک چیز کی جاتی ہے کہ ٹو فرنٹ وار، یہ پاکستان اور چین سے خطرہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ بھائی کیوں نریندر مودی صاحب گئے ہیں پاکستان؟ پھر جی ٹو فرنٹ وار آپ کو پتا ہے، یہ دو دشمن ہیں آپ کے، تو کیوں گئے ہیں وہاں پہ آپ؟ کیوں جی مودی صاحب بتائیں، آپ جواب دیں جو کہ ماحول ہے. دین پھر میڈیا کے اندر اچھی بڑی انویسٹمنٹس ہیں. میڈیا کو جو بتایا گیا ہے کہ بھیا پاکستان جو ہے نا وہ ایسے ہے، پاکستان ویسے ہے، پاکستان کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے، پاکستان کے ساتھ ہم وہ نہیں کر سکتے، سو چھوڑ دیں، سوچیں مت ان کے بارے میں، یہ وہ ادھر ادھر، ٹھیک ہے. دین ایک بہت بڑا طبقہ انڈیا کے اندر اور کہ ہے اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو یہ کہتا ہے. لیکن آپ پاکستان کے اندر بڑی ایپیٹائٹ ہے بات کرنے کی، لیکن بھارت سے کچھ جواب ملے تو تابن، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاول بھٹو گئے تھے بھارت، تو اس وقت ڈاکٹر جے شنکر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہی واز ریسیوڈ ایز اے ممبر آف این ایس سی او، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کو ایس سی او کے ممبر کے طور پہ ہم نے ریسیو کیا، بٹ وی ریسپونڈڈ ہم ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف اے ٹیرر اسٹیٹ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ تھیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ دس از واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ، دس از واٹ مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں ان چیزوں کو ریڈ کیا ہے، جو میں نے جو موڈ کو وہاں پہ انڈیا کے اندر، اور ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل پرائم منسٹر مودی ایک یو ٹرن لے لیں. جیسے انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان جا رہا ہوں، کابل میں جا رہا ہوں، تو پاکستان سے اتر جاؤں گا اور بات کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. نریندر مودی کا یہ ایک ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تھا. یہ ایک چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر ممکن نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر صدارت ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں، ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوتا رہا ہے کہ جتنی بھی ایس سی او کی میٹنگ جب انڈیا کے پاس چیئرمین شپ تھی تو پاکستان نے جوائن کی، آن لائن گیا پاکستان، فزیکلی نہیں گیا. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم آن لائن جا سکتے ہیں. یہ ایک فیکٹر ہے
جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 15-16 اکتوبر کو یہ آیا. اکتوبر یہ کون سا مہینہ ہے؟ جون گیا، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، چوتھے مہینے میں ابھی سے. ٹھیک ہے جی، کوئی بہت دور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے جس کو دیکھا جائے گا. سو پاکستان ظاہری بات ہے، اب یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ ہم بلائیں گے نہیں مودی صاحب کو. اگر انڈیا نے پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ انڈیا کے اندر ہیڈ آف اسٹیٹ کی سمٹ تھی، انڈیا نے اس میں گیا ہی نہیں. انڈیا نے بلایا ہی نہیں کسی کو. کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ ہم نے G20 کا اجلاس کر لیا تھا، ہم ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، ممکن نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پہ چیزوں کو مینیج کرنا، اور یہ ہماری بیوروکریسی کے مسئلے ہیں، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، اسٹیٹ کے مسئلے ہیں، جو ہم ایس سی او کو ورچوئل کر دیں گے. نہ شی جن پنگ آئیں گے، نہ شہباز شریف جائیں گے، نہ کچھ ایسا ہوگا، اور یہ چیزیں ہو جائیں. اب ہوا کیا کہ شی جن پنگ نے بھی نہیں جانا تھا انڈیا ادھر، لیکن شہباز شریف نے چلے جانا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ شہباز شریف تھوڑی سی سافٹ لائن کے بندے ہیں. وہ پاکستان میں بھی جب ان کے بڑے بھائی فوج سے لڑائی کی بات ہوتی ہے تو ان کے بڑے بھائی جو فوج سے لڑتے ہیں، اور ان کی بھتیجی جو اس وقت سی ایم پنجاب ہیں وہ بھی فوج سے لڑ لیتی ہے اور لیڈر شیڈر بن گئے ہیں وہ. لیکن شہباز شریف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نہیں لڑتے، وہ خاموش رہتے ہیں، مین ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، ڈائلاگ، انگیجمنٹ. سو وہ نہیں ان کے مزاج میں ہے، وہ لڑائی لڑائی کوئی نہیں وہ کر سکتے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ شہباز شریف نے چلے جانا تھا. کیا ہونا تھا؟ کیونکہ شہباز شریف ایک طرف جا کے یو اے میں کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اور گھر میں جب موقع ہے بھارت بلائے تو وہ جائے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. سو انڈیا نے بیسیکلی اپنے آپ کو انکمفرٹیبل پوزیشن سے بچنے کے لیے کہ شہباز شریف اور شی جن پنگ دلی میں ہوں گے، اجلاس ہی آن لائن کر دو، نہ السلام علیکم، ہیلو، نمستے، سر سری اکال، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، جان چھٹی. 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی، سنیں گے اور سن کے چلے جائیں. That's it. یہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے. یہ چیز میں سمجھتا ہوں میرے سامنے یہ ایک ہے. تو پاکستان کو ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے، اور وہ مطلب ان کے لیے وہ جسے کہیں گے نا. ہاں ایک چیز آپ کو پتا، میں بار بار کہتا ہوں کہ نریندر مودی پاکستان آئے تھے بغیر بتائے. نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، لیکن نواز شریف کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی. نواز شریف کے بارے میں کہا گیا دیکھو جی بھارت کا وزیر اعظم بغیر ویزے کے آ گیا، سیکیورٹی لی، پروٹوکول لیا، گھر چلا گیا. دیکھو بھارت کے بزنس مین نریندر مودی کا پیغام لے کے آتے ہیں، وہ مری چلے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. گندہ کرو شہباز نواز. سو نواز شریف کو بہت گندہ کیا گیا تھا، میں آپ کو بات بتاؤں، مودی صاحب کے جانے کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب ون فیور ٹو نواز شریف اینڈ شہباز شریف. ایک ہی بات ہے، ایک ہی پارٹی ہے. سو اگر نواز شریف کوئی ایسی کہیں تو مودی صاحب کو وہ فیور دینی چاہیے. مٹیریلائز ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن فیور دینی چاہیے. کیونکہ اس کے بعد جس انداز سے وہ پاکستان آئے تھے، نواز شریف نے ان کو ویلکم کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ پھر بہت کچھ ہوا پاکستان کے اندر، غدار اور پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہا گیا. سو نواز شریف ٹوک اے بولڈ ڈیسیژن. Now is the time Nawaz Sharif can ask PM Modi to take a bold decision. Will he take a bold decision? Let's see.